ہم مصنف ہیں جو الفاظ رقم کرتے ہیں، ہم مصنف ہیں جو الفاظ رقم کرتے ہیں، وہ مصور ہیں جو جذبات قلم کرتے ہیں، لیکن ان جذبات کو جو رنگوں سے رقم کیے جاتے ہیں وہی لوگ سمجھتے ہیں جو سمجھنے کے لیے خاص سینس رکھتے ہیں۔ ہم ایک ایسی آرٹ گیلری میں گئے کہ داخل ہوتے ہی پہلے تو ہم چونکے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن جیسے جیسے ان مصورین نے، ان آرٹ نے ہمارے قدموں کو اپنی جانب کھینچا تو ہم دنگ رہ گئے۔ لوگ ایک کھینچی ہوئی لکیر کو بھی خاص اہمیت دیتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے جو آرٹ ہے، کتنی نفاست اور کتنی عرق ریزی ہے ان میں۔ جبھی تو یہ ایک ایسے شہر میں اس جگہ پہ موجود ہے آرٹ گیلری جہاں پہ 5 اسٹار ہوٹلز ہیں۔ لوگ جب یہاں ٹھہرنے کے لیے آتے ہیں اور گھومنے پھرنے کے لیے یا کسی کام کے سلسلے میں یہاں قیام پذیر ہوتے ہیں تو اس آرٹ گیلری کو دیکھنے ضرور آتے ہیں۔ یہ آرٹ گیلری ہے شوگر لینڈ میں۔ دی سٹی آف شوگر لینڈ ایک خوبصورت ترین جگہ۔ ہم نے اس آرٹ گیلری میں قدم رکھا اور دنگ رہ گئے کہ کیا کیا چیزوں کو آرٹ سمجھ کے سجایا جاتا ہے جنہیں ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ دراصل ہمیں وہ سینس ہی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو، ان باریکیوں کو، ان خوبصورتیوں کو اور ان ہاتھوں کی نفاست کو سمجھ سکیں۔ بہت اعلیٰ ذوق کے مالک ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان رنگوں کی زبان کو سمجھتے ہیں۔ انہیں آرٹ کا نام یوں ہی نہیں دیا جاتا، بہت بڑا، بہت وسیع ذہن چاہیے، بہت اعلیٰ خیالات کا مالک ہونا پڑتا ہے ان رنگوں کو، ان کاموں کو دیکھنے کے لیے۔ سامنے ایک سفید کپڑے پہ ریڈ دھاگے سے جو کام کیا گیا ہے، ہم دنگ رہ گئے کہ اسے بھی اتنی نفاست سے یہاں سجایا گیا اور پیش کیا گیا ہے۔ یہ تصویر جو کچھ بول رہی ہے وہ ایک الگ زبان ہے، اسے وہی سمجھے گا جسے یہ خوبی ودیعت کی گئی ہے۔ یہ آرٹ گیلری ہم جتنی دیر تک اسے دیکھتے رہے، یہ اپنے وہ رنگ ہمیں دکھاتی رہی کہ ان رنگوں کو دیکھ کر ہم دنگ رہ گئے۔ ایک آرٹ تو یہاں ایسا ہے جو ابھی آگے جا کے آپ دیکھیے گا، جو سفید کپڑے کے پورے تھان کو کٹنگ کر کے ایک رومال کی صورت میں اور اس سفید کپڑے پر جو لال دھاگے سے کام کیا گیا تھا اسے ہم لوگ ترپائی کا کام کہتے ہیں یا سلائی کا کام کہتے ہیں، لیکن اسے شیڈ ورک بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے ہاں مشرق میں کپڑوں پہ کیا جاتا ہے، ساڑیوں پہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ اب یہ دیکھیے جو سامنے لٹکا ہوا ہے وہ ایک درخت کا تنا ہے جس میں بہت ساری ڈالیاں ہیں، بہت ساری شاخیں ہیں، اس کو کلر کر کے الٹا اس طرح لٹکایا ہوا ہے۔ ہم اس میں بہت سارے بلب بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ذہن کو ایسی جگہوں پہ جا کے استعمال کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تو مزید، اگر ہم تخلیقی ذہن رکھتے ہیں تو مزید طریقے، مزید خیالات اور مزید کام یہاں موجود ہیں۔ رنگوں کی اپنی زبان ہے، یہ رنگ بولتے ہیں اور ان کی آواز کو، ان کے الفاظ کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو سمجھنے کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں، ورنہ زیادہ تر لوگ کسی کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ دیکھیے وہ شاہکار جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، ریڈ دھاگے سے ان رومالوں پر شیڈ ورک کیا گیا ہے اور اسے اس طرح ٹویسٹ کیا گیا ہے کہ اس نے ایک کون کی شکل کو ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ دھاگے سے کیا ہوا وہ آرٹ ہے جس کی نفاست اور باریکی کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم لوگ وہ کپڑے بہت سستے قیمت میں خریدتے ہیں جس پہ یہ شیڈ ورک بنا ہوتا ہے۔ آرٹ کے مزید شاندار، شاہکار نمونے ہمارے سامنے تھے جنہیں ہم دیکھتے گئے اور سوچتے گئے کہ کیا خوبصورتی ہے، انسان کے ہاتھوں میں کتنی طاقتور دلکشی اور ہنر کو پھیلانے کی اور پیش کرنے کی وسعت ہے اور طاقت ہے، ہمت ہے اور خوبی ہے۔ ہم اپنی خوبیوں سے کام ہی نہیں لیتے،
ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، نہ ہم اس طرح کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ بنا کے پیش کرتے ہیں دوسروں کے لیے۔ یہ نمونہ دیکھ کر اور رنگوں کا امتزاج دیکھ کر عقل دنگ رہ گئی۔ کیا بتانا چاہا تھا؟ اپنی سوچ کے مطابق آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری سوچ جہاں تک پرواز کر سکتی ہے اس سے زیادہ یہ تصاویر اور یہ آرٹ کے نمونے بولتے اور بتاتے ہیں۔ موقع ملے ضرور دیکھیں۔